الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وعطرتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد تکریم میرے انتہائی ادب کے لائق اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام اور بزم محمدی سے منسوب میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ائمہ اربعہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، اہل بیت کی محبت و الفت ایمان کا وہ اہم حصہ ہے کہ جن کی محبت کے بغیر کوئی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج ہم جس دین اور اسلام کے نام لیوا ہیں، اس کے ہم تک پہنچنے میں جو قربانیاں ہیں، ان میں سے اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہی قربانیوں کی بدولت اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی محبت ہر ایمان والے کے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فقہ کے میدان میں 4 بڑے امام ہیں، تو آئیے ہم ان کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے سینے اہل بیت کی محبت سے کتنے سرشار تھے۔ تو اس میدان میں میں سب سے پہلے نظر دوڑاتا ہوں تو میری نظر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جاتی ہے کہ جن میں اہل بیت کا ادب و احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امام محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھا، مؤرخین نے ان کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نسب مبارک میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جمع ہے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیماً یہ فرمایا کہ پہلے آپ تشریف رکھیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ خدا کی قسم آپ کا ادب و احترام ہمارے لیے اس طرح لازم ہے کہ جس طرح آپ کے نانا حضرت سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام آپ کے صحابہ پر لازم تھا اور وہ کرتے بھی تھے۔ سامعین محترم، اسی طرح جب میری نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جاتی ہے
تو مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں آل رسول کی محبت میری نجات کا ذریعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت پر مختصر بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع بڑے شد و مد سے کیا کرتے تھے۔ جب زمانہ متوکل عباسی کا تھا تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی طعن و تشنیع کی جاتی تھی، کیونکہ اس دور میں متوکل حضرت علی کی دشمنی کا علمبر دار تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے اور حضرت علی کی خلافت کی حقانیت کو اس طرح بیان کرتے کہ یقین جانو خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی ہے بلکہ حضرت علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ سامعین محترم ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہوتا، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اہل بیت کی محبت اہل بیت کی غلامی بڑا سلا دے گی، اہل بیت کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا تم کبھی دامن اہل بیت، مت چھوڑنا تم کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔